والے جب اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اعلان کرو کہ اللہ کون سا اعلان کرے. اللہ کہتا ہے یہ سحری کھانے والے اکٹھے ہو گئے ہیں, انہیں میری طرف سے کہو میں نے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں سحری کا اتنا اکرام ہے, اس کا اتنا تقدس ہے, اس کی اتنی عزت ہے. پھر یہ باوقار مہینہ اتنا عزت والا ہے. اس مہینہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں دیکھو اندازہ لگاؤ, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میری تسبیح چھوڑ دو, میری تعریف تعلیل کرنی چھوڑ دو. یا اللہ کیا کریں؟ فرشتوں کو اللہ کہتا ہے جاؤ امت محمد رسول اللہ کے روزداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سارے فرشتے جو اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہیں روزداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ساری زمین کے اندر فرشتے اترے ہوئے ہیں. فرشتے اس مقام میں بھی, باہر بھی, چھتوں پہ بھی, دریاؤں میں بھی, فضاؤں میں بھی, پہاڑوں میں بھی, دنیا کے ہر مقام پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں. اور اللہ کہتا ہے فرشتوں کو جاؤ دیکھو امت محمد رسول اللہ کے لوگ تراویح کے اندر ہیں, قرآن پڑھنے کے اندر ہیں, روزہ رکھنے کے اندر ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو سحری اور افطاری کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کو قرآن پڑھنے کا اور ان کو تہجد پڑھنے کا وقت نہیں ملتا, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے رب کہتا میرے پیغمبر میں ان عورتوں کو قرآن اور نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کروں. سحری اور افطاری کا یہ مقام اور عزت الحمدللہ فرمائیے. اس لیے آج ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ مسلمان کہ اللہ نے ہمیں پھر زندگی کے اندر ایک رمضان عطا کیا ہے. اگر آپ رمضان کی عزت کو بنا, اور پھر وعید بھی ہے. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو سنا دوں. جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پہ رکھا فرمایا آمین, تیسری پہ رکھا آمین. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آج بڑا عجیب ہے آپ نے اس ممبر میں چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا ہے. فرمایا ہاں جبریل آیا تھا اور رمضان میں, اور جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ کے پیغمبر جس شخص کو زندگی میں رمضان ملے اور وہ جنت میں نہ جا سکے, اللہ کہتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ کہتا ہے جبریل بد دعا کر رہا ہے, رسول اللہ میں نے آمین کہا. پھر جبریل کہتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے. اور پھر فرمایا جن کو زندگی میں والدین میں سے کوئی بوڑھا ماں یا یعنی باپ ملے اور خدمت کر کے جنت نہ جا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے. آپ اندازہ لگائے دیکھیں ذرا دیکھنا کہ والدین کا قدر رمضان جتنا بیان کیا جا رہا ہے. میں سلم کا مقام و مرتبہ آپ کو ضرور کرنا ہے جی. جو نبی پر سلم پہ جناب والا بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ نبی سارے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, یہ اخلاص ہے یا نہیں, یہ درست ہے یا نہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ جو شخص بھی ضرور پڑتا ہے اللہ رد نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے پیارے پیغمبر کی, کیا یعنی جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, جس نے قطروں کو ملایا اور درجہ کر دیا. قدرت تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے غلاموں کو مولا کر دیا. سبحان اللہ. امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ, ہم کتنے خوش قسمت ہیں. میں حدیث پڑھ کے خوش ہو رہا تھا خدا کی قسم اللہ کی پر کہ رب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یا رسول اللہ ہم جو جائیں گے حشر کے میدان میں آپ کہاں ہوں گے, ہم کیسے آپ کو ملیں گے؟ اللہ کے بندہ فرماتے ہیں میں پل صراط کے قریب بیٹھا ہوئے تمہارے گزرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. پھر صاحب مجھے رسول اللہ پھر کہاں ہوگے؟ فرمایا اس دن میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا, ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے, میں جام بھر بھر کے دوں گا اور حوض کوثر کا پانی میں تقسیم کر رہوں گا, اپنی امت کے پیاسوں کو پلا رہا ہوں گا. اور فرمایا اگر دنیا میں کوئی ایک گلاس پی لے تو لاکھ سال تک بھی اسے پیاس نہ ہو. سبحان اللہ. پھر پوچھتے سمجھ آتے پھر آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا لائحم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ساری امت سبحان اللہ ساری امتیں اور انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی اور میں جھنڈا تھامے ہوئے ہوگا, اور وہ جھنڈا لائے حمد کا ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے حمد والے
ہم بیان کرنے والے پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا. پھر فرمایا میں جاؤں گا عرش کے قریب تو میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر ایک جناب مصلی جہاں نماز بچھا دیں گے. اللہ پیغمبر اس پہ آ جاؤ اور ذرا سجدہ کرو. میں 8 دن اور 7 راتیں برابر سجدہ کروں گا. میں اس دن اس جگہ کا دولہ بن کے جاؤں گا اور رب سامنے موجود ہوں گے. اللہ کے پیغمبر سے صاحب یا سننا کیا دعائیں کرو گے؟ سننا ذرا صحابہ کہتے ہیں کیا دعائیں کرو گے؟ اور میں تم تو بخشے بخشائے ہو, تم نے تو مجھے دیکھا ہے, میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, میرے صحابہ بنے ہو. میں تو امت کے ان گناہ گاروں کے لیے دعا کروں گا جو میرے بعد ہزاروں سال بعد میں آئیں گی, اور سب سے زیادہ میں انہیں دعائیں کر کر کے جنت میں لے جاؤں گا. اور تمہارا نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک ایک گناہ گار امتی بھی جہنم میں ہوگا. ایک حدیث اور بیان کر دوں. سبحان اللہ. بس ایک